حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی۔ اس وقت واٹس ایپ اور فیس بک پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے خالی۔ اس حوالے سے علمی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو اور دوسری ایک اور چیز اس میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو مولا سے مطلب ہے سردار، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ممکن۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، اور میں نے وہ کلپ سارا دیکھا ہے۔ شاہ جی ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتے ہیں، اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناسبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیت کا تعارف لوگوں تک کروایا ہے، سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین، یہ طارق جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ، اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کے بڑے مہذب الفاظ تھے، حیرانگی نہیں تھی، وہ پریشانی تھی کہ طارق جمیل صاحب کدھر اوت نہیں ہو گئے۔ تو طارق جمیل صاحب اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس امت کا امام جس کے لیول کا نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقیہ ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ اہل بیت کی محبت کا راگ لاپنے والے تھے، تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ شعر کہا جو دیوان الشافعی میں ہے اور اہل سنت کے تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے، خصوصاً امام ابن تیمیہ نے، اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ذہبی جو اسماء و رجال میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر، ابن حجر اسقلانی نے، ابن کثیر نے، باقی لوگوں نے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر بالفرض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو جو انہوں نے وہ مولا علی والی بات کی، اور انہوں نے اس میں یہ بھی لفظ بولا تھا کہ بعض اصحاب کی کچھ کوالٹیز ہیں وہ ان اصحاب کا حق ہے کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ لیا کریں، تو وہ حق ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق ہی سارے لوگ کہتے ہیں، ابو بکر نے فرمایا کوئی نہیں کہتا، ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں نا، تو حضرت ابو بکر کا حق تو ان کو مل رہا ہے۔ حضرت عمر کی جب بات ہوتی ہے تو عمر فاروق لوگ کہتے ہیں ان کو حق دے رہے ہیں، حضرت عثمان کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی لوگ کہتے ہیں، تو حضرت علی کے لیے صرف حضرت علی کہتے ہیں۔ بہت کم جو ہیں علی المرتضی، یہ سر شاید مشکل بھی ہے پروننسیشن، اس لیے کہنا ان کو مشکل ہوتا ہو، یا حیدر جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس وقت اشعار پڑے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ حیدر اور مرتضی یہ مشکل ہے، اس کی وجہ یہ مولا علی جو ہے نا، یہ خصوصیت بھی ہے اور سب سے بہترین
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے. تو میں طاہر جمیل صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. اور میرا تو ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق اہل سنت کی کتابوں سے، جس میں نے غدیر خم کی جو حدیث ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل ہے جو صحابہ کے فضائل کا چیپٹر میں باب فضائل علی میں 6225 سے لے کے 6228 تک. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. یہ 8 کے 8 طرق غدیر خم کی حدیث کے میں نے 8 طریق جو ہے 8 طرق کور کیے تھے. اور یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس میں 33 نمبر کے اوپر ہے. یہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، کربلا کے پس منظر کیا ہے اس کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں کل میں نے 200 روایات کور کی ہیں. اس میں جو 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں سارے ڈیٹیل کے ساتھ. انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اہل سنت کی کتابوں کی میں نے اس میں کوٹ کی ہے، وہ آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. بال غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ میں یوں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، یعنی مومنینوں کو جتنی اپنی جانیں عزیز ہیں اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا حق ہے ان پر. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ہے؟ تو ہاں سب نے کہا ہے. تو پھر آپ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی کا بھی حق ہے. یہ طاہر جمیل صاحب نے صحیح کہا ہے کہ مولا یہاں پر سردار اور آقا کے معنوں میں ہے. ہم دلی محبوب ترجمہ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، وہ تو اسپیسیفک ترجمہ ہے، لیکن مولا کا مطلب دلی محبوب یہ تو ہر وقت ہے ہی ہے. پھر یہ عربی لنگوسٹک میں جہاں جہاں یہ جن معنوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے نا انہی معنوں میں چلا جاتا ہے. مولا لفظ آپ دیکھیں، مولا کا مطلب غلام بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آقا بھی اور غلام بھی، ایک 180 ڈگری مطلب. اس لیے کہ مولا کا چونکہ لفظی مطلب ہے دلی محبوب، تو ایسا غلام جس کو اس کا آقا آزاد کر دے، اتنا اس پہ خوش ہو، تو اس غلام کو کہا جاتا ہے یہ مولا ہے فلاں کا. جیسا حضرت صوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اتنا محبوب ہے اپنے آقا کا کہ اس نے اسے فری میں آزاد کر دیا. حضرت صوبان کو کہا جاتا ہے مولا، وہ رسول اللہ کے مولا ہیں. اب یہاں پہ جب کوئی رسول اللہ کا مولا ہوگا تو مراد یہ کہ آپ کا محبوب. اور نبی علیہ السلام جب کسی کے مولا ہوں گے تو ہوگے تو محبوب لیکن آقا کے معنوں میں. جیسے ہم دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یا قرآن حکیم میں آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل اور تمام فرشتے اور نیک ایمان والے. اب حضرت جبریل اللہ تعالیٰ ایمان والے سارے ایک لیول کے مولا ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مولا ہے، پشت پناہ ہے آقا ہونے کے معنوں میں. حضرت جبرائیل اور ایمان والے اور صحابہ حضور کے مولا ہیں ان معنوں میں کہ وہ ان کے سپورٹیو ہیں، آقا ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، یا غلام ہونے کے معنوں میں یا سپورٹیو. تو مولا جو ہے وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ اب مولا کا مطلب جو ہے وہ دلی محبوب ہے یا آقا ہے یا غلام ہے یا جگری یار ہے. بس جگری یار کا معنی تو ہمیشہ رہے گا. ایسا غلام جس کو اس کا مالک آزاد کر دے وہ اس مالک کا مولا بن جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا دیکھو بڑا آنکھوں کا تارا ہے. اور وہ آقا اس غلام کا مولا بن جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے آزاد کر دیے. تو مولا آقا کے معنوں میں بھی آتا ہے، غلام کے معنوں. لیکن میں نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی معنی کیا ہوا ہے، جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی. تو جس کو آقا کا معنی نہ عظم ہو کم از کم وہ دلی لگاؤ تو حضرت علی سے رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن.
علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, یہ چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات تو صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اس سے بڑی بات ہے. تو وہ غدیر خم کیا حدیث دیکھ لیں. اچھا پھر یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حدیث متواتر ہے, یہ کم از کم 20 صحابہ نے یہ روایت کی ہے. اب وہ غدیر خون پہ میں پھر 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں. میں نے ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیا, یہ 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, اور آپ یوٹیوب پہ غدیر خم صرف لکھیں سر, دنیا میں کہیں بیٹھ کے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سب سے زیادہ, بلکہ جب بھی حضرت علی حسن حسین کی بات ہوتی ہے دنیا میں کوئی بندہ بھی سرچ کرتا ہے نا, انجینئر صاحب کے کلپ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے. تو یہ یعنی ہم طارق جمیل صاحب کی ٹوٹلی حمایت کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر, اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی جرت کا کام کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے. کم از کم ایک بڑی پرسنالٹی جب یہ بات کرتی ہے نا تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی بھی بات کو سن لیتا ہے. ظاہر ہے امت میں ایک بڑی لیول کی پرسنالٹی ہے طارق جمیل صاحب کی.